الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارا دین اسلام سلامتی اور خیر خواہی کا دین. ہمارے دین سے بندے کا معاملہ اپنے رب سے درست ہو اور ہمارے دین کے ساتھ بندے کا بندوں کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جائے. دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا، دونوں میں سے ایک پر رک جانا دین میں اس کی اجازت نہیں. خالق اور مخلوق دونوں سے معاملے کی درستگی کے مسلمان پابند. آج کے سبق میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اپنے درمیان معاملات کی خیر کے لیے جو کچھ فرمایا ہے، اللہ کی توفیق سے ایک حدیث شریف کے حوالے سے انتہائی اختصار سے سنتے اور سمجھتے. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم الست. مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. قربان جائیں ان سمجھانے والوں پر کس طرح ناپ تول کے بات کو بیان فرما رہے ہیں اور بات کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں شوق پیدا ہو جائے اور دل کے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو جائے. اللہ مجھے آپ کو اس سے فیض پانے والوں میں شامل کرے. کیا گیا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بیان فرمایا. اذا لقیت فسلم علیہ، جب تو مسلمان سے مل تو تو اسے سلام کہہ. یہ انتظار نہ کر میں بڑا فنِ خواہ ہوں تو مجھے سلام کہے، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا سرمایہ دار ہوں. نہ، جب تو ملے اور تو میں سبھی شامل. ہاں، جو اپنے آپ کو امت سے باہر سمجھتا ہے وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کرے. جو امت میں ہے وہ علم و فضل کا پہاڑ ہے یا ان پڑھ ہے، سرمایہ داری کی انتہا میں ہے، منصب کی بلندی پہ ہے یا بہت ہی پستا حال ہے، سب کو خطاب. ہر سننے والا کوشش کرے کہ میں نے اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں یہ حکم دیا کہ جب ایمان والے آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام کہیں. بڑے بھی سب سے بڑے اور جا نہیں رہے، ان کے پاس آنے والا آ رہا ہے لیکن حکم ہے کہ آپ اسے سلام کہیے. میں آپ ہماری حیثیت کیا، ہماری فن خائی جھوٹ اور فریب کا پرندہ ہے. دوسری بات
وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر، تکبر نہ کر۔ ابھی کوئی بڑا دعوت دے تو بھاگم بھاگ، بیمار ماں بیمار بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جائے کہ بڑے نے دعوت دی ہے، چھوٹا دعوت دے تو کاموں کی فہرست سامنے نظر کے اتر جائے، مکر و فریب کی کہا۔ تیرا تکبر، تیرا بڑا ہونا، تیرا علم و فضل، تیرا مال و دولت دعوت کے قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی معقول سبب ہو، شرعی عذر ہو، اس کی بات جدا ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا انْتَصَحْ فَانْصَحْ لَهُ۔ اب ان 3 پر آج کے سبق کو روک دیں گے۔ تیسری بات یہ فرمائی، جب وہ تجھ سے نصیحت مانگے اس کی نصیحت کر۔ اللہ نے تجھے کسی بارے میں علم دیا ہے، دین کی بات ہے، صحت کی بات ہے، انجینئرنگ کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، کاروبار کی بات ہے، ملازمت کی بات ہے، رشتے کی بات ہے، جو بات شریعت کے دائرے میں ہے اور اللہ نے تجھے اس سے کچھ آگے کیا ہے، جب وہ تجھ سے مشورہ طلب کرے تو خیر خواہی سے، اخلاص سے، دیانتداری سے، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اسے مشورہ دے۔ آج کے سبق میں 3 حقوق ذکر کیے گئے، دوبارہ ان کو سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کو ادا کرنے والا بنائے۔ نمبر 1، مسلمان کو ملے سب وہ کیا کرو، یہ نہیں میں پروفیسر ہوں اور یہ پی این، اللہ جانے پی این کہاں پہنچا ہے اللہ کے پاس، اور تو پروفیسر معلوم نہیں کہ جہنم کی گہرائی میں جائے، اللہ جانتا۔ اصل بات تو یہ ہے بندہ اللہ کے ہاں بڑا ہو اور یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو چھوٹا بن، اللہ تجھے بڑا کر دے، تو بڑا بن، اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے۔ پہلی بات، جو میرے مسلمان یہ نہ کر کہ انتظار کرتا رہے جان کے نگاہ جھکا دے، اور 2 مہینے میں بیگم کی شامل سن لیجیے۔ بعض لوگ بڑے بدبخت ہوتے ہیں، بیوی کو سلام کرے، انسان پر تیری ماں بھی کسی کی بیگم، تیری بہن بھی کسی کی بیوی ہے، تیری بیٹیاں بھی کسی کی بیوی ہیں، وہ کمینی مخلوق ہے، تو اپنی ماں، بہن اور بیٹی کے بارے میں کیا بکتا ہے؟ اللہ نے تیرا ساتھی بنایا، اور یہ مستقل بات ہے کہ بیگم کو گھر جا کے سلام کہنے کی کیا شان۔ کوئی مسلمان ملے تو نے بقدر استطاعت سلام میں پہل کر۔ نمبر 2، کوئی دعوت دے، اگر کوئی شرعی مصلحت نہ ہو، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، اس کی دعا کو قبول فرما، قبول کر۔ نمبر 3، اگر کوئی تجھ سے مشورہ طلب کرے تو بقدر استطاعت اس کی رہنمائی کر۔ انشاءاللہ بقیہ 3 حقوق کا ذکر کل کے سبق میں ہوگا۔ اللہ مجھے یہ 3 حقوق اور آپ سب کو اور ہمارے کنبوں کو اور پوری امت کو یہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔